اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبى کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ آیت نمبر 282 ہے یہ ایک ہی آیت میں نے تلاوت کی ہے، ایک ہی آیت، یہ سب سے بڑی آیت ہے پورے قرآن مجید میں حدیث شریف کی روشنی میں۔ یہ ایک ہی آیت 14 لائنوں پر مشتمل ہے، یہ کنز الایمان میں احمد رضا کے ترجمے میں یہاں پر جو ہے یہ میں نے آیتیں ابھی اس کی جو ہے کاؤنٹ کی ہیں تو یہ 14 لائنیں پوری کامل بنتی ہیں۔ خیر، ترجمہ ہم پڑھتے ہیں احمد رضا کا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی پڑھیں گے۔ اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی دین میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو قرضے کو کہتے ہیں، یعنی بدین یعنی کسی ایک دین کی ہی بات ہو رہی ہے، ایک ہی قرضے کی، دین کا لین دین کرو، یعنی آپس میں لین دین ہوتا ہے نا، کبھی ایک وقت تک ہوتا ہے، 1 سال کے لیے ہوتا ہے، کبھی 2 سال کے لیے ہوتا ہے، کبھی 6 مہینے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ لکھنے کی بات کیوں ہے؟ بھول چوک کی وجہ سے، تو اسے لکھ لو، ٹھیک ہے، اجل مسمى اس کو لکھ لو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے، یعنی جب لکھنے والا ہو تو بات صحیح صحیح لکھے، کچھ اس میں یہ نہ کرے کہ ہیرا پھیری کر دے، بعد میں لوگوں کو تنگی ہو، پریشانی ہو، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، یعنی جس کو لکھنا آتا ہے، ہر ایک کو تو کبھی لکھنا بھی نہیں آتا نا، ایسا بھی ہوتا ہے، جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے، یعنی اللہ نے اس کو اتنا شعور دیا، اتنی عقل دی کہ اس نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا، تو اسے لکھ دینا چاہیے۔ فلیکتب، ٹھیک ہے، اگر آپ فا کو نکال دیں تو کیا بنے گا؟ لیکتب، تو فلیکتب، تو اسے لکھ دینا چاہیے۔ فلیملل الذی، اور جس بات پر حق آتا ہے وہ لکھتا جائے، ٹھیک ہے، اور جس بات پر حق آتا ہے وہ لکھتا جائے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ رکھ نہ چھوڑے، یعنی جب اس سے لکھایا جا رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ فساد ڈالنے کے لیے حق میں سے کچھ چھپا لے، ٹیڑھا میڑھا لکھ دے کہ بعد میں پڑھنے والے جب کسی سے پڑھوایا جائے تو پتہ چلا لکھوایا تو کچھ اور تھا، لکھا ہوا کچھ اور ہے۔ پھر جس پر حق آتا ہے، اگر بے عقل یا ناتواں ہو، یا لکھا نہ سکے، یعنی اس کو لکھانے کی بھی تمیز نہ ہو، یعنی ایسا کمزور ہے، ایسا ناسمجھ ہے کہ وہ لکھوا بھی نہیں سکتا، ایک تو لکھنا نہیں جانتا، دوسرے لکھوانے کی بھی اس کے اندر مطلب کمی ہے، تو اس کا ولی انصاف سے لکھائے، جو بھی اس کا ولی ہے، گارجین ہے، لکھائے، اور وہ گواہ کر، اور دو گواہ کر لو۔ گواہ کتنے کرنے ہیں؟ وَاسْتَشْهِدُوا شہیدین ہی کرنے، 2 گواہ مقرر کر لو، کس سے؟ اپنے مردوں میں سے، من رجالکم، رجال میں سے 2 گواہ مقرر کر لو، 2 کو آپ پسند کر لو، چن لو، جو جتنے بھی رجال آپ کو لکھنا جانتے ہیں ان میں سے 2 اپنے لیے ان کا انتخاب کر لو، ٹھیک ہے۔ پھر اگر، ٹھیک ہے، یا سو اگر، فا، پھر ان اگر، لم یکونا رجلین، اگر 2 مرد نہ ہو، لم تمہیں نہ مل سکے، تو ایسا بھی ہے کہ 2 مرد نہیں ہیں لکھنے والا ایک ہی مرد مل پایا، ٹھیک ہے، فرجل، تو ایک ہی مرد کر لو، ٹھیک ہے، 1 مرد، وامراتان، اور 2 خواتین، 2 عورتیں، ایسے گواہ جن کو پسند کرو،
یعنی یہ بھی نہیں ہے تردونا، تم ان کو پسند کرتے ہو، کہ کہیں ان میں ایک عورت بھولے تو اس ایک کو دوسری یاد دلا دے، ٹھیک ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، کیونکہ خواتین عمومی طور پر، ٹھیک ہے، ایک دیکھیں ایک ہوتی ہے خصوصیت، ایک ہوتی ہے عموم کوئی بات، ٹھیک ہے، کامن بات جو ہوتی ہے، تو عمومی طور پر خواتین میں یہ کمزوری ہے، بھولنے وغیرہ کی ان کو زیادہ عادت ہوتی ہے، بچوں وغیرہ میں ان کی زیادہ یعنی مشغولیت ہوتی ہے گھروں میں، تو وہ بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں جو تفکرات بھی بہت لیتی ہیں اور ٹینشن میں رہتی ہیں، تو ایک بات عمومی جب کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو وہ عموم کے لحاظ سے بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب کسی میں کوئی خصوصیت ہے تو وہ وہاں پر نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے خصوصیت ہو سکتا ہے جو تھوڑے سے لوگ میں ان میں نہ ہو کوئی ایسی خصوصیت، تو اس لیے قانونی جو بات ہوگی تو وہ عموم کو یعنی دیکھنا ہوگا، تو عمومی طور پر خواتین میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ ہم خواتین یعنی جلدی بھول جاتے ہیں اور تھوڑی سی مطلب آگے پیچھے بھی بات کر دیتے ہیں، صحیح بات پہنچا نہیں پاتے، ایسا ہوتا ہے، لیکن کچھ میں خصوصیت بھی ہوتی ہے جو کبھی مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب یہاں پر یہ کہ عموم کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے کہ اگر ایک خاتون بھول گئیں، دو خواتین ہیں، تو اب ایسا تو نہیں کہ ایک ہی وقت میں دونوں بھول جائیں گی، ٹھیک ہے، اب یہاں تو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا نا کہ اگر دونوں بھول گئیں ہیں تو یہ تو بات نہیں ہے، دیکھیں ایک اگر بھول گئی تو ایک کو یاد بھی تو ہے، ایک بھول گئی تو ایک کو یاد بھی تو ہے، یہ بھی تو دیکھیے نا آپ، تو ایک جب اگر بھولے گی، ایک اگر کوئی مطلب مسٹیک کرے گی تو دوسری کہے گی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو، تو اس لیے ایک مرد کی گواہی، مردوں میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان کے اندر یہ اللہ نے کوالٹیز دی ہیں، کیونکہ اللہ ہی کا یہ قانون ہے تو ظاہر ہے اللہ کو معلوم ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں میں عمومی طور پر نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے کچھ مرد بھی ہوتے ہیں کم عقل، تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عموم کا قانون دیا، ٹھیک ہے، تو بہرحال تو اب اگر ایک عورت بھولے گی تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی کہ نہیں نہیں یہاں پر آپ نے غلطی کی، ایسا نہیں ایسا ہے، تو یہ بات ہے اصل میں، اب اس کو لے کر بہت سے لوگ مطلب عورتوں کو بہت ساری لے کے خامیاں گنانے لگ جاتے ہیں، تو یہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھا، اور گواہ جب بلائے جائیں تو آنے سے انکار نہ کریں، یعنی جب لکھنے والے لکھ رہے ہیں تو گواہ بھی اپنے ساتھ کر لو کہ وہ دیکھتے جائیں کہ بھائی لکھنے والا صحیح لکھ رہا ہے نہیں، اور وہ بھی دیکھنے میں ایسا نہ ہو کہ ان سے ملی بھگت کر لی، اپنی گڈ ول بنا لی لکھنے والوں کے ساتھ اور کچھ کا کچھ لکھ رہے ہیں کچھ کا کچھ لکھوا رہے ہیں، ایسا نہ کریں، تو گواہ بھی آئیں اور انکار نہ کریں آنے سے، ٹھیک ہے، گواہی یعنی ان کی تاکہ رہے، اور اسے بھاری نہ جانو، ٹھیک ہے، اس کو اپنے لیے یعنی مشقت نہ سمجھو کہ دین چھوٹا ہو یا بڑا، یعنی اس کو یہ نہ سمجھو کہ یار یہ تو اتنا مشقت والا کام ہے، اب لکھنے والوں کو بلاؤ یا بڑا، اب اس کی بھی بات ہم بعد میں تفصیل بعد میں کریں گے، یعنی قرض آپ نے لیا ہے جو وہ چھوٹا ہے قرض یا بڑا ہے، معمولی سا قرض ہے، اس کی میعاد تک لکھت کر لو، یعنی جب تک اس کی میعاد آئے، اس کا اجل کا وقت آئے، تو اس مقررہ وقت تک اپنا یعنی لکھ کر ایک کاپی اپنے پاس رکھو اور ایک جس کو قرض دیا اس کے پاس رکھو، ایک قرض دینے والا اپنے پاس رکھے، ایک قرض لینے والا اپنے پاس رکھے، ٹھیک ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ایک کے پاس رکھو اور وہ گواہ کر لو تاکہ دونوں طرف سے گواہ ہوں اور وہ دیکھیں کہ بھائی کیا لکھا گیا ہے، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اس میں بھول چوک نہیں ہوگی، تو اس میں نہیں فتنہ پروری بھی نہیں ہوگی، اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تمہیں شبہ نہ پڑے، یعنی وہ لڑائی جھگڑے کا جو اندیشہ ہے وہ دور ہو جائے، مگر یہ کہ کوئی سر دست کا سودا دست بدست ہو، دست بدست یہ فارسی کا لفظ ہے، یعنی ہاتھ یعنی سامنے ایسے جیسے جس کو ہم کہتے ہیں بالمشافہ، یعنی فوری طور پر ادائیگی ہو گئی، یعنی میں نے ابھی ایک چیز آپ کو دی اور آپ نے مجھے ایک چیز دی، میں نے ایک چیز خریدی آپ نے بیچی، یا لین دین کا جیسے مثال کے طور پہ ابھی ہم نے آپ سے کچھ لیا، اور دکانوں وغیرہ پہ جیسے ہوتا ہے کہ آپ نے فیکٹری سے سامان اٹھایا اور آپ نے اس کو فوراً ادائیگی کر دی، تو اب یہاں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ نے تو پیمنٹ فوراً کر دی، تو یہاں لکھنے کا کیا کام ہے؟ لکھنے کا کام تو وہاں ہے کہ بھائی میں نے اتنا سامان آپ سے لیا، اتنے بنڈل آپ سے لیے، اتنی ادائیگی ہماری رہ گئی، وہاں لکھنے کی بات ہے، تو جب سودا اگر آپ نے یعنی فوری طور پر کر دیا تو وہاں پر نہیں ہے، یہ اللہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، تو اس کے نہ لکھنے کا تم پر گناہ نہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ نے اس کو نہیں لکھا تو کوئی حرج نہیں، جناح، ٹھیک ہے، علیکم جناح، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لو، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرو؟ گواہ کر لو، اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرر دیا جائے نہ گواہ کو، ٹھیک ہے، اب ایسا بھی نہیں کہ لکھا کچھ اور ہے اور جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے لکھنے والے نے کچھ اور لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو آپ نے لکھوایا تھا اب جب وہ صحیح سے اس نے لکھ دیا تو جب آپ نے ادائیگی کا وقت آیا آپ نے رجسٹر کھولا
اور دیکھا کہ اس میں صحیح سے لکھا ہے تو آپ کی نیت میں فطور آ گیا، نہیں جناب ہم نے تو ایسے لکھوایا تھا، ٹھیک ہے، تو لکھنے والوں کو خواہ آپ نے تکلیف نہ پہنچائیں کہ نہیں ہم نے تو یہ لکھوایا تھا آپ نے تو غلط لکھ دیا. تو یہ ہے کہ لکھنے والے کو بھی ضرر نہ دیا جائے اور گواہ کو بھی ضرر نہ دیا جائے، ٹھیک ہے، یا نہ لکھنے والا ضرر دے نہ گواہ، یعنی دونوں ایک دوسرے کو بس انصاف سے بات کریں. اور جو تم ایسا کرو تو یہ تمہارا فسق ہوگا، یہ تمہارا یعنی فسق ہوگا، کھلا گناہ ہوگا تمہارا، ٹھیک ہے، دین اسلام میں یہ تمہاری جو ہے گناہ کی بات ہوگی. یہ اللہ سے اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے. کیا سکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ تمہیں سکھا رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، تمہیں پڑھا رہا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ علم دے رہا ہے تاکہ تم نادانی کے ساتھ بھی کوئی گناہ نہ کر سکو. تو اللہ تعالیٰ تمہیں پڑھا رہا ہے تو اس کو پڑھو نا. یہ تو نہیں کہ قرآن پڑھا تو صحیح لیکن حلق سے اترا ہی نہیں نیچے، بس پڑھ لیا، اس کے حروف تہجی پڑھ لی، اس کے الفاظ رٹ لیے طوطوں کی طرح، مٹھو مٹھو، بس اور کچھ آتا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے تو سیکھو بھی. تو من حدیث شریف کی مصداق ہوگا کہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن حلق سے نیچے نہیں اترتا. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اس آیت کو آیت الدین یا آیت المداینہ کہا جاتا ہے. یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے. تو یہی بات ہے کہ جب سود کو حرام کیا گیا تو قرض کا صحیح طریقہ بیان کرنا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سکھایا کہ قرض کا صحیح طریقہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ضروری قرار دیا. تو وہ اس آیت میں بیان فرمایا ہے، اور اصولی طور پر 3 باتیں ضروری قرار دی ہیں. ایک اسے لکھ لینا، دوسری مدت مقرر کر لینا، اس سے آسانی رہتی ہے نا، اور تیسری کیا چیز ہے؟ گواہ بنا لینا. ٹھیک ہے، 3 چیزیں ہو گئیں. اور عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، جب آپ ادھار یا قرض کے معاملے میں تحریر کو اگر آپ معیوب سمجھتے ہیں، کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، اگر آپ کو مثال کے طور پر اب اگر ہم کسی سے 10,000 قرضہ لیں اور وہ ہمارے پاس لے کر آئے کہ ہاں باجی یہ لے لو، اب ہم اس کو نا گننے لگیں تو کیا ہوتا ہے کہ اگلا سمجھتا ہے یار دیکھو ان کو میری بات پر یقین نہیں ہے، یہ میرے سامنے ہی دیکھو گن رہی ہیں، یہ گن لینا صحیح ہے نا. اسی طریقے سے میں کسی کا قرضہ واپس کر رہی ہوں، میں نے کیا کیا، اس کو 10,000 قرضہ واپس کیا جتنے دن کا ہمارا یعنی وعدہ تھا. ٹھیک ہے، ہم نے اس وعدے کے اندر اس کو قرضہ جب واپس کیا 10,000 روپے، تو وہ کیا ہوا، میرے سامنے گننے لگ گئی. میں نے گن کے دیا، پھر اس نے میرے سامنے گننا شروع کر دیا. تو ہم نے اپنے دل میں برا منایا کہ دیکھو یار اس کو میری بات پر یقین ہی نہیں ہے، گننا شروع کر دیا اس نے میرے سامنے ہی. حالانکہ یہ غلط ہے، یہ ہمارا کانسیپٹ غلط ہے، گننا اس کا صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مجھ سے ہو سکتا ہے غلطی ہوئی ہو، میں نے 10 کے بجائے 9.5 دے دیا ہو، ٹھیک ہے، یا ہو سکتا ہے 9 دے دیا ہو، یا کچھ بھی کمی بیشی کر دی ہو، ٹھیک ہے، کبھی ہو سکتا ہے زیادہ ہی دے دیا ہو. تو گن لینا اچھا ہے، کیونکہ پیچھے جب اگر بات ہوگی تو ہمارے دل میں بھی وہم آئے گا کہ یار ہم نے تو صحیح گن کے دیا تھا، لیکن یہ کہ اس نے جا کے کچھ میرا خیال میں کچھ گڑبڑ کی ہے. ٹھیک ہے، وہم آئے گا، وسوسے آئیں گے. تو یہ گن لینا صحیح ہے. تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ اسے معیوب سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اخلاقی طور پر اس کو سمجھتے ہیں کہ یعنی اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے، حالانکہ یہ شریعت کے عین مطابق ہے. لیکن بس وہی بات ہے نا کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری شریعت میں کیا چیز صحیح ہے. اس سے معاملات بڑے صاف ستھرے رہتے ہیں، ذہن بھی پاکیزہ رہتے ہیں، دل و دماغ میں بھی آپ کو ٹینشن سے بھی آپ کو بہت بچاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہم سے اور وسوسوں سے بھی بچاتے ہیں. تو بہت سے لوگ اس کو معیوب اور باہمی بے اعتمادی کی علامت سمجھتے ہیں، جو میں نے ابھی آپ کو کچھ وضاحت کی. آیت کے آخر میں اس کی حکمت بیان فرما دی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف والی گواہی کو زیادہ درست رکھنے والی اور ہر قسم کے شک و شبے سے بچانے والی چیز ہے. اس بنا پر ایسے معاملات میں اس قسم کے احتیاط مناسب ہے تاکہ آئندہ جھگڑا پیدا نہ ہو سکے. اب نمبر 2 بات کیا ہے، الی اجل مسمى. ٹھیک ہے، یہ اس سے ادھار کی ادائیگی کی مدت مقرر کرنا ضروری ثابت ہوا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اس آیت سے بیع سلم کا جو جواز ہے وہ ثابت ہوا ہے. اور اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی. بیع سلم یا سلف یہ ہے کہ کسی چیز کی قیمت پیشگی پہلے ادا کر دی جائے، ٹھیک ہے، اور وہ چیز مقرر کردہ وقت پر بعد میں وصول کر لی جائے. ٹھیک ہے،
اس بیع کی شرائط بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو دیکھا کہ اہل مدینہ 2 سال یا 3 سال کے لیے کھجور میں بیع سلف کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی چیز میں بیع سلف کرے وہ مقررہ ماپ تول میں اور مقررہ مدت تک کرے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یعنی یہ کہیے کہ معاملات کے بہت سے احکام شرح اور بسط کے ساتھ بیان فرما دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ابھی اس میں کہ یعنی 3 چیزیں ہیں جب ادھار کا لین دین کریں، ایک لکھنے کا حکم دیا، گواہ کا حکم دیا۔ اچھا ایک چیز یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے ہم لین دین کرتے ہیں اور گنتے ہیں تو لوگوں کو تھوڑی شرم آتی ہے، معیوب سمجھتے ہیں اور وہم آتا ہے کہ ہم پر اعتماد نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے لکھنے کا معاملہ بھی ہے، بہت سے لوگوں کے یہاں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ لکھنے سے وہ شرماتے ہیں اور لکھوانے سے بھی شرماتے ہیں، لیکن بعد میں کیا معاملات ہوتے ہیں، یہاں اس کی حکمت کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بیان کیا اور سکھایا، ٹھیک ہے، ہمیں سکھایا، باقاعدہ تعلیم دی۔ تو بعد میں یہ ہوتا ہے کہ طرح طرح کی یعنی غلط فہمیاں اور رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے آخر میں نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ انسان بدگمانی کے بعد پھر لڑائی جھگڑا اور مقدمات تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ آپ کے سامنے اس طرح کے مشاہدات ہوں گے، اور آپس کے تعلقات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے جاتے ہیں، اور یا ہمیشہ کے لیے کشیدہ ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک سرد جنگ جاری ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر معاملے کی ساری تفصیلات اور اس کی مقدار اور اس کی قسم اور اس کی ادائیگی کا مقررہ وقت لکھ لیا جائے تو پھر ان مفاسد سے یعنی اس طرح کی یعنی خرابیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اور اگر آپ اس کو فرض نہیں بھی سمجھتے، ٹھیک ہے، آیت کا انداز تو بتا رہا ہے جیسے یہ فرض ہے، لیکن اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ فرض نہیں ہے، یہ مستحب ہے، لیکن اس کی اہمیت اور اس کی افادیت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے حدیث شریف کا، کہ جو شخص تحریر نہیں کرتا اور اس کا حق ضائع ہو جائے تو اسے کوئی اجر نہیں ملے گا، اور اگر اس نے اپنا حق غصب کرنے والے کے لیے بد دعا کی تو وہ بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس واضح ارشاد کی تعمیل نہیں کی۔ اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے، عدل کے ساتھ لکھے، بالعدل، عدل کے ساتھ لکھے، صحیح بات لکھے، ذو معنی بات نہ لکھے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے، یعنی جو شخص تحریر کا فرض سر انجام دے اسے ایسی تحریر لکھنی چاہیے جو ہر طرح کے ابہام سے، شک سے، مغالطے سے پاک ہو، سمجھ رہے ہیں، وہم سے پاک ہو، ذو معنی الفاظ کے استعمال سے بچے، اجتناب کرے، اور ان تمام شرائط کا پورا لحاظ رکھے جو شریعت نے اس یعنی لین دین کی صحت کے لیے مقرر کی ہیں۔ اور جسے اللہ تعالیٰ نے یہ ہنر عطا کیا ہے، لکھنے کا شعور دیا ہے اور اس کو وثیقہ نویسی آتی ہے، تو اس کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ اگر وہ ایک ہی شخص ہے تو اس کو ہرگز انکار نہیں کرنا چاہیے، اس کو لکھنا چاہیے۔ البتہ اگر وہ اپنے لیے اجرت مقرر کرے تو کر سکتا ہے، اپنے اس کی لکھنے کی اجرت لے سکتا ہے۔ اچھا ایک چیز سوچئے کہ لکھنا لکھانا ضروری کیوں ٹھہرا، کیوں لکھیں؟ تو یہ ہے کہ اگر اس میں ایک اصول بتایا گیا ہے کہ اگر آپ جو ہے ادھار کے معاملات کی جو آپ کے دستاویزات ہیں اگر آپ نے نہیں لکھی ہیں تو پھر اگر بھول چوک ہو گئی یا کسی نے انکار کر دیا، کسی کے دل میں شیطان نے کوئی ایسی چیز ڈال دی، تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ اس وقت یہ چیز کام آئے گی، آپ کی جو دستاویزی کاغذات ہیں نا وہ آپ کے کام آئیں گے اس وقت جب اگر یہ معاملہ پیش آ جائے گا۔ اگر آج کے زمانے میں فی زمانہ آپ غور کریں گے تو ظاہر ہے پڑھنا پڑھانا، لکھنا لکھانا یہ تو ایک عام سی بات ہو گئی ہے نا، فی زمانہ جس میں ابھی ہم لوگ موجود ہیں، تو ابھی تو کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے، سارا کچھ ریٹرن میں ہی ہو رہا ہے زیادہ تر، ہے نا۔
یا تو اللہ یہ کہ جب کسی کو آدمی ایسے ہاتھ یعنی ایسی قرضہ دے دے تو وہ اور بات ہے، لیکن آپ اس وقت میں جائیے 1400 سال پہلے جس وقت قرآن نازل ہوا ہے، اگر آپ ادھر مڑ کر دیکھیں تو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اس وقت دنیا کا سارا کاروبار سبھی کچھ صرف زبانی ہوتا تھا۔ تو اس وقت تو معاملہ یہ تھا کہ لکھنے لکھانے اور دستاویز مہیا کرنے کا اصول نہیں تھا۔ سب سے پہلے قرآن نے اس طرف توجہ دلائی اور فرمایا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، یعنی جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کیا کرو کسی معین مدت کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اس میں ایک اصول تو یہ بتلا دیا کہ ادھار کے معاملات کی دستاویز لکھنی چاہیے تاکہ بھول چوک یا انکار کے وقت یہ کام آئے۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ ادھار کا معاملہ جب کیا جائے تو اس کی میعاد یعنی وقت ضرور مقرر کر لی جائے۔ غیر معین مدت کے لیے قرض دینا، ادھار لینا دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے جھگڑے فساد کا دروازہ کھلتا ہے، اور اسی وجہ سے بہت سارے فساد اور فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے اور آپ کی بہتری کے لیے مناسب بات یہی ہے کہ ہم ایک وقت مقرر کر لیں، جس طرح سے بھی چاہیں مقرر کر لیں، چاہے تو دن تاریخ کے لحاظ سے کر لیں، لیکن چونکہ ابھی بھی اس دور میں بھی ہماری بہت سی آبادی ایسی ہے کہ جو لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، تو ہم اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہے فقہ وغیرہ میں کہ آپ جو ہے کھیتی کاٹنے کا وقت مقرر کر لیں، پھل توڑنے کا وقت مقرر کر لیں۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو سب کو معلوم ہے، تو ایسے وقت آپ مقرر کر لیں جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے، تاکہ بس وہی بات ہے کہ فساد سے بچ سکیں۔ اور جیسے لکھنے کا معاملہ اس وقت عام نہیں تھا، تو ہمارے یعنی فی زمانہ جو ہمارے دور میں عام ہے بھی، اور عام ہونے کے باوجود بھی وہی بات ہے کہ دنیا کی بیشتر آبادی ابھی لکھنا نہیں جانتی، تو یہ ممکن بات تھی کہ لکھنے والا کچھ کا کچھ لکھ دے، غلطیاں کر دے، یا جان بوجھ کر اس میں کچھ اختلاف ڈال دے، تو جس سے یہ ہو جاتا ہے کہ کسی کا نقصان ہو جاتا اور کسی کو فائدہ ہو جاتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، یعنی یہ ضروری ہے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے۔ لکھنے والا کس طرح لکھے؟ انصاف کے ساتھ لکھے۔ اور کاتب جو ہے بینکم، یہ بینکم جو درمیان کا آدمی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو لکھنے والا جو ادھر ادھر کا، یعنی یہ سمجھیں کہ کاتب کسی فریق کا مخصوص بندہ نہیں ہو، مخصوص آدمی نہیں ہو۔ بندے سے مراد یہ بندے تو سب اللہ کے ہیں، ایک یہاں پر با محاورہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں، تو کسی فریق کا مخصوص آدمی نہ ہو بلکہ غیر جانبدار ہو، تاکہ کسی کو شبہ اور خلجان نہ رہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ کاتب کو ہدایت کی گئی کہ انصاف کے ساتھ لکھے، دوسرے کے فانی نفع کے لیے اپنا دائمی ہمیشگی والا نقصان نہ کرے۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ دستاویز کی کتابت کس کی طرف سے ہو، تو فرمایا کہ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، یعنی لکھوا دے وہ آدمی جس کے ذمے حق ہے۔ مثال کے طور پہ سودا خریدا اور قیمت کا ادھار کیا، تو جس شخص کے ذمے ادھار ہے وہ دستاویز کا مضمون لکھوا دے، کیونکہ یہ اس کی طرف سے اقرار نامہ ہوگا، اور لکھوانے میں بھی یہ احتمال تھا کہ کوئی کمی بیشی کر دے، اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، فرمایا اللہ تعالیٰ سے جو اس کا رب ہے ڈرتا رہے اور حق کے لکھوانے میں ذرہ برابر کمی نہ کرے۔ معاملات میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس شخص پر حق عائد ہو وہ زیادہ عقل والا نہ ہو، یا ضعیف ہو، ٹھیک ہے، یا چھوٹا بچہ ہو، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی قسم کی اس کے ساتھ معذوری ہو، جسمانی طور پر دیکھنے میں، سننے میں، بولنے میں، یا کوئی دوسری
خرابی بھی ہو سکتی ہے، بیماری وغیرہ، یا ہماری جو زبان ہے یعنی جسے لینگویج ہے اس کا بھی فرق ہو سکتا ہے کہ ہم اردو بولتے ہیں وہ ہندی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ انگلش بولتے ہیں ہم اردو بولتے ہیں، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں عربی آتی ہے ان کو عربی نہیں آتی، ان کو عربی آتی ہے ہمیں کچھ ہندی آتی ہے، اس طرح سے اس کا بھی فرق آ سکتا ہے۔ تو ان سب صورتوں میں کیا کیا جائے، جس کو یعنی کاتب نہیں سمجھ سکتا، ظاہر ہے اگر کسی قسم کی معذوری ہے نا، جیسے کہ ابھی ہم نے اوپر ذکر کیا، تو اس لیے جو ہم دستاویز لکھوانے پر اس کو قدرت نہیں ہوتی، اس لیے اس کے بعد فرمایا کہ اگر ایسی صورت پیش آئے تو ان کی طرف سے ان کا ولی لکھوا دے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی بچہ ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا یا کوئی ذہنی طور پر معذور ہے، ذہن اس کا کام نہیں کرتا، تو اس کی طرف سے تو اس کا ولی کا ہونا لازمی بات ہے نا، ظاہر ہی ہے، سب کو معلوم ہے کہ ان کے سارے معاملات کیسے ہوتے ہیں، وہ ان کی ولی کی معرفت ہی سے ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کی زبان ہی نہیں کام کرتی، بول ہی نہیں سکتا، یا دوسری زبان بولنے والے کا ولی بھی یہ کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں صورتوں میں۔ اور اگر وہ کسی کو اپنا وکیل بنا دے تو بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اس کی جگہ لفظ ولی دونوں معنی میں یعنی استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن کی آیات بیان کر رہی نا یہ آیت، اگر بے عقل یا ناتواں ہو یا لکھا نہ سکے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ یہ ولیہ، ٹھیک ہے، ہوا فلیملل ولیہ بالعدل، یہ ساری باتیں آئیں۔ اب اس کے بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، ان سب باتوں کے بیان کے بعد دستاویز کی آپ صرف تحریر کو کافی نہ سمجھیں بلکہ اس پر گواہ بھی بنا لیں، یہ اللہ نے بیان کیا نا، پھر اس پر کیا کریں، گواہ بھی بنا لیں۔ اچھا، گواہ بنانے کے اللہ تعالیٰ نے کیا باتیں بیان کی کہ اگر یہ ہے کہ کسی وقت باہمی آپس میں نزاع یعنی جھگڑا پیدا ہو جائے اور بحث مباحثہ شروع ہو جائے اس معاملے میں، ہم نے اتنا دیا، ہم نے اتنا لیا، یہ سب معاملے ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں نزاع پیش آ جانے کی صورت میں عدالت میں ان گواہوں کی گواہی سے فیصلہ ہو سکے۔ اب ہمارے ہاں تو کیا عدالتیں، کیا گواہ اور کیا گواہی، بس یہ تو بس ایک ایسے یہ چل رہا ہے بس نام چار کا کہ ہاں بس تسلی رہے، ٹھیک ہے، ورنہ تو عدالتوں میں آپ نہ عدالتیں ہیں نہ کوئی فیصلے ہیں، اللہ معاف کرے، بس اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے کہ کسی کو عدالت کا منہ نہ دیکھنا پڑے، ورنہ تو انسان رل جائے، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ بھی جمع پوجی اس کی جو ہے وہ لٹ جائے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے گواہی کے لیے یعنی کچھ اصول بیان کیے ہیں کہ گواہی کے لیے 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہونا ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بھی کیا ہے کہ ضابطۂ شہادت کے اہم چند یہاں اللہ تعالیٰ نے اصول بتلائے ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ گواہ 2 مرد یا 1 عورت، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دیکھیے انسان اس طرح غلطی کرتا ہے، ابھی میں نے کچھ الفاظ کچھ کا کچھ کہہ دیا، یہ نہیں ہے، گواہ کیا ہوں گے، 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں، یہ کیا ہے، ضروری، اللہ تعالیٰ نے اس کو ضروری قرار دیا ہے۔ اور دیگر جو معاملات ہیں، دیگر معاملات کے لیے 1 اکیلا مرد یا صرف 2 عورتیں یہ گواہی کے لیے کافی نہیں ہے، یہ یہاں پر اس بات کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ہر جگہ نہیں یہ رول چلے گا کہ ہر جگہ آپ نے اسی اصول کو آپ نے فٹ کر دیا کہ 1 مرد اور 2 عورتیں یا 2 مرد کافی ہو جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیے یہ من رجالکم ہے نا، کیا ہے ترجمہ اس کا، اپنے مردوں میں سے، ٹھیک ہے، تو ادھر کس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو مرد ہیں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، من رجالکم میں اس کی طرف ہدایت کی گئی ہے۔ اور ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ کیا کہ جو گواہ ہیں وہ سچے ہوں، عادل ہوں، جن کے قول پر اعتماد کیا جا سکے، فاسق و فاجر نہ ہوں۔ ممن تردون من الشہداء میں یہ حکم مذکور ہے، کیا ہے، ممن تردون من الشہداء، ٹھیک ہے، کہ گواہ جن کو پسند کرو، سمجھ رہے ہیں بات کو، جن کو پسند کرو،
پسند کرنا بھی ضروری. کس کو پسند کرتے ہیں؟ سچوں کو یا جھوٹوں کو؟ اور کس کی بات کا یقین کرتے ہیں؟ سچوں کی بات یا جھوٹوں کی بات پر؟ یہ مطلب باتیں آپ کو خود ہی سمجھ آ جائیں گی. اب یہاں آگے اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی کہ اور گواہ جب بلائے جائیں تو آنے سے انکار نہ کریں. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. گواہی دینے سے بلا عذر شرعی انکار کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے. یہاں پر لوگوں کو یہ ہدایت کی گئی کہ جب ان کو کسی معاملے میں گواہ بنانے کے لیے بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ شہادت یعنی گواہی ہی احیاء حق کو باقی رکھنے، حق کو زندہ رکھنے کا ذریعہ اور جھگڑا دور کرنے، جھگڑے کو چکانے کا طریقہ ہے. اس لیے اس کو اہم قومی خدمت سمجھ کر تکلیف برداشت کریں. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے قومی خدمت تو ہر شخص کر رہا ہے آج کل. ٹھیک ہے. ڈاکٹر بھی خدمت کر رہے ہیں ہر ایک کی. ایک لمبا سا بل ہوگا اور پھر بھی وہ خدمت خلق ہی کر رہے ہیں. بہرحال تو اس کو واقعی خدمت سمجھ کر اس کو برداشت کریں. اگر ان کو اس معاملے میں کچھ تکلیف بھی ہو تو کوئی بات نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر معاملات کی دستاویز لکھنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا سب کو لکھنا چاہیے، اس میں اکتائیں نہیں، کیونکہ معاملات کا قلم بند کر لینا انصاف کو قائم رکھنے اور صحیح شہادت دینے اور شک و شبہ سے بچنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے. ہاں اگر کوئی معاملہ دست بدست جیسے بات ہوئی نا کہ دست بدست یعنی ہاتھ کے ہاتھ ہوا، ادھار نہیں ہوا، اس کو اگر آپ نے نہیں لکھا تب بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. مگر اتنا اس میں بھی ضروری ہے، ضرور کیا جائے کہ معاملے پر گواہ بنا لیں. کیوں؟ اس لیے کہ شاید کسی وقت فریقین میں سے کوئی ایسا معاملہ پیدا ہو جائے، کوئی ایسا اختلاف پیش آ جائے کہ لینے والا کہے کہ قیمت وصول نہیں ہوئی، جس نے قیمت لی ہے وہ کہے کہ مجھے قیمت نہیں ملی، مشتری کہے کہ مجھے پوری چیز نہیں ملی. تو اس جھگڑے کے فیصلے میں شہادت کام آئے گی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے. اس میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو جھگڑا بالکل بھی پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فساد اور جھگڑے کو پسند کرتا ہی نہیں ہے. آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ جھگڑے کو سخت ناپسند فرماتا ہے. اب اس کے بعد آپ آگے آئیے، آگے کیا چیز بیان ہوئی ہے. آگے جو ہم پہلے آیت ہم نے شروع میں پڑھی تھی بات، آیت کے شروع میں، کہ لکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی کہ وہ لکھنے یا گواہ بننے سے انکار نہ کریں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ ایک شک تھا، احتمال تھا کہ لوگ ان کو پریشان کریں گے، اس لیے آخر آیت میں فرمایا وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ. تو یہاں پر کیا بات ہے؟ یعنی یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ کسی لکھنے والے یا گواہی دینے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے. ایسا نہ کریں کہ اپنی مصلحت اور فائدے کے لیے ان کو مصلحت اور فائدے میں خلل ڈالیں. ٹھیک ہے. پھر فرمایا وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یعنی اگر تم نے لکھنے والے یا گواہ کو نقصان پہنچایا تو اس میں تم کو گناہ ہوگا. اسلام بہت خوبصورت دین ہے، وہ کسی کو بھی نقصان نہیں دینا چاہتا، وہ ہر ایک کی حق کی حفاظت کرتا ہے. اس کے علاوہ اسلام نے اپنے نظام عدالت میں جس طرح گواہ کو گواہی دینے پر مجبور کیا ہے، اور اسی طرح اسلام نے گواہی چھپانے کو سخت گناہ بھی قرار دیا ہے. اس طرح اسلام نے ایسا انتظام کیا ہے کہ لوگ گواہی سے بچنے پر مجبور نہ ہو جائیں، گواہی کو چھپائیں نہیں. تو ہمارا اسلام جو ہے اتنا خوبصورت ہے کہ یہ ہر ایک کے حق کا لحاظ کرتا ہے. تو یہی اسی کے یعنی برکت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حقدار کو دیا ہے. تو اسلام میں یہی بات تھی کہ سچے بے غرض گواہ ہمیشہ مل جایا کرتے تھے، اور فیصلے میں بھی آسانی ہوتی تھی، فیصلے جلدی اور آسان طریقے سے حق کے مطابق ہو جاتے. لیکن آج کی دنیا
جس میں ہم ہیں اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ قرآنی اصول کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، تو سارا نظام عدالت درہم برہم ہے، برباد ہو گیا ہے۔ کسی بھی واقعے کی صحیح طریقے سے تحقیق ہی نہیں ہو پاتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی نشست میں بات کریں گے۔ ابھی ہماری اتنی ہی باتیں کافی ہو گئی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اس پر ایک نشست اور ہوگی، کیونکہ یہ آیت طویل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری مدد فرمائے اور ہمیں قرآن کے مطابق حق طریقے سے فیصلے کرنے کی بھی اور قرآن کے مطابق فیصلوں کو قبول کرنے کی بھی توفیق دے۔